اس چھوٹے سے مکان میں اسے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک وقت گزر ہی جاتا ہے، وہ مسکرا دی۔ اسے اپنے دروازے کے باہر کچھ آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر وہ آہٹ ذرا سی دیر کے بعد پھر سے سنائی دی، تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا پین ایک سائڈ پر رکھتی دروازے کے قریب آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو عشا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ قدرے مضبوط شخص ایک گھٹنے کے بل دروازے کے ایک سائڈ پر بیٹھا مدہوشی کے عالم میں تھا۔ اس کے دائیں بازو سے نکلتا خون اس قدر زیادہ تھا کہ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں پر پھیل چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنا بازو پکڑے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، نہ جانے یہاں کیوں آیا تھا۔ عبدر، یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ تمہیں اتنی چوٹ کیسے آئی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بنا جواب دیے نیم کھلی آنکھوں سے عشا کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس مضبوط شخص کو سہارا دیتی ہوئی بمشکل حال میں رکھے صوفے تک لائی۔ اسے صوفے پر لٹاتے وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ اتنا خون! وہ آنکھیں پھیلائے اس کے بازو اور ہاتھ سے نکلتے خون کی طرف دیکھ کر کچھ متذوب سی ہوتی بولی، مگر مقابل شخص نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ بازو ماتھے پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ کچھ بتاؤ گے بھی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ تمہیں اتنی چوٹ کیسے لگی اور تم یہاں کیسے آئے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں عبدر، وہ اس کے قریب بیٹھی بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی۔ آہ پاگل لڑکی، نظر نہیں آ رہا کیا؟ اتنی چوٹ لگی ہے مجھے اور تم سوال پر سوال کر رہی ہو، بجائے مدد کرنے کے۔ اگر دھیان کرو تو میں نے مدد ہی کی ہے مسٹر، مگر تمہیں کہاں نظر آتا ہے؟ اور پھر میری بات کا سیدھا جواب بھی دے دیا کرو کبھی۔ تم سچ میں پاگل ہو، کہتا ہوا وہ دوبارہ سے اپنا بازو ماتھے پر رکھ گیا۔ آہ کیا کہا؟ میں پاگل ہوں؟ تم پاگل ہو، وہ بھی پورے کے پورے۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی چوٹ لگوا کر آ گئے ہو اور اوپر سے مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ کھڑوس کہیں کا، کہتی ہوئی وہ پیر پٹکتی کمرے میں گئی اور کچھ ہی پل بعد ہاتھ میں میڈیکل باکس پکڑے باہر آئی۔ سلطان کے بازو اور ہاتھ سے نکلتا خون صوفے پر پھیل رہا تھا، جسے صاف کرنے کے لیے وہ باکس سے چیزیں نکالنے لگی۔ اپنا بازو ادھر کرو، مجھے دیکھنے دو، عشا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ سب یہیں چھوڑ دو، میں خود کر لوں گا۔ آہ کیا الٹے ہاتھ سے سب کرو گے؟ پتہ ہے نا، زخم کی ڈریسنگ اگر ٹھیک سے نہ ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور تم کیا ڈاکٹر ہو؟ زخم کی مرمت کرنے والی؟ جی ہاں، اس وقت میں ایک ڈاکٹر ہی ہوں، لہٰذا میرے ساتھ اتنی بحث مت کرو۔ کہتے ہی عشا نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو سلطان کی ایک مصنوعی کراہ نکل آئی۔ آہ پاگل لڑکی، بڑی ہی نکمی ڈاکٹر ہو۔ ڈاکٹر مریضوں کو ایسے کھینچتے ہیں کیا؟ سوری، غلطی سے ہوا۔ وہ اپنی جلد بازی پر معذرت کرتی اس کا زخم دیکھنے لگی۔ سلطان کے بازو سے اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، جسے تھوڑا سامنے سے مزید پھاڑتے زخم نظر آنے پر عشا کے وجود میں ایک کپ کپاہٹ دوڑی۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں بند کیں۔ مضبوط ڈاکٹر،
وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر خود میں ڈھیروں ہمت باندھ تھی وہ زخم کو صاف کرنے لگی۔ ہاتھ میں کاٹن پکڑے وہ بہت احتیاط سے صاف کر رہی تھی، ساتھ میں نیم آنکھیں کھولے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ زخم کافی گہرا تھا۔ اچھے سے ڈریسنگ کرنے کے بعد وہ اس کی شرٹ کو درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، سامان واپس اپنی جگہ پر رکھتی وہ واپس سلطان کا سر کھانے حاضر ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا، اتنی چوٹ کیسے لگی، اور تم یہاں کیسے آئے؟ کتنے سوال کرتی ہو تم، اس نے چڑھ کر کہا، اور تم کبھی بھی جواب نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ کیا اب میں اتنا بھی نہیں پوچھ سکتی کہ تم آخر اس حال کو کیسے پہنچے؟ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس پاگل لڑکی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہی تو وہ اتنی محنت کر رہا تھا، شایان کے جاسوسوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے آج اسے اتنی چوٹ آئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہیں پاس میں ہی، میں یہاں بس تمہیں جانتا ہوں اس لیے یہاں۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑے آنکھیں بند کر گیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ سلو ڈرائیو کیا کرو، پر تم کبھی میری بات نہیں سنتے ہو۔ آج دیکھ لیا نا، اس لیے کہتی ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ اپنی ہی باتوں میں اسے ہلکا ہلکا ڈانٹنے میں مصروف تھی، جبکہ سلطان نیم آنکھیں کھولے نامعلوم سا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اسے اس کے یہ فکر اچھی لگ رہی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں تم پورے پاگل ہو، غصے سے کہتی ہوئی وہ کچن میں آئی۔ پاگل کہیں کا، ایک تو ایکسیڈنٹ کروا کر آ گیا اور اوپر سے مجھے پاگل کہہ رہا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو ہر طرف روشنیوں کا بسیرا بڑھ گیا۔ وہ ہال میں رکھے صوفے پر نیم درست سا لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ صوفہ اس قدر چھوٹا تھا کہ سلطان کے وسط میں دوسرے انسان کے بیٹھنے کے لیے بہت کم جگہ بچتی تھی۔ وہ بار بار کچن سے جھانک کر اسے دیکھتی۔ اتنے زخمی بازو کے ساتھ وہ صوفے پر تھوڑا انکمفرٹیبل ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو درست کرنے لگی۔ کمرے کی حالت درست کر کے وہ ہال کی جانب آئی، جہاں وہ نیم کھلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم وہاں اندر آرام کر سکتے ہو، یہاں بہت کم جگہ ہے۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، شکریہ، کہتا وہ آنکھیں موند گیا۔ ٹھیک نہیں ہونا؟ اگر ٹھیک ہوتے تو میں تم سے بالکل نہیں کہتی۔ اب ڈاکٹر کی بات مانو اور وہاں بیڈ پر تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ ڈاکٹر؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آخر اس کی ضد پر ہار مانتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ ہلکا سا لڑکھڑا گیا۔ عشا اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھتے سہارا دیتی بیڈ تک آئی اور اسے وہاں چھوڑ کر واپس کچن میں آ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کیا بنائے۔ ظاہر ہے پین کلر لینے کے لیے پہلے کچھ کھانا تو ضروری ہے نا۔ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ سر کھپاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب وہ اتنی بڑی شیف تو تھی نہیں
جو جھٹ سے کوئی ڈش تیار کر لیتی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور سوپ کی ریسپی دیکھنے لگی۔ سوپ بنانا اسے بہت آسان لگا، وہ بازو اوپر کیے اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ اپنی پہلی دفعہ بنائے ہوئے سوپ کے ساتھ تھوڑی نروس ہوتی کمرے میں آئی، جہاں وہ ماتھے پر بازو رکھے آرام سے لیٹا تھا۔ وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹرے پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی، مگر وہ خاموش کھڑی بس اپنے سامنے پڑے اس مضبوط شخص کو اس طرح زخمی پڑا دیکھ رہی تھی۔ سلطان کو اپنے قریب کسی کے ہونے کی آہٹ سنائی دی تو وہ آنکھیں کھولنے پر بالکل سامنے ہاتھ میں ٹرے تھامے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنائے اور تھوڑی رف حالت میں کھڑی نظر آئی۔ مسلسل کچن میں کام کرتے گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی چھائی ہوئی تھی۔ لانگ سرمئی رنگ کے سویٹر اور میچنگ لانگ سکرٹ میں جوڑے سے نکلے بالوں کی کچھ لٹیں اس کی گردن اور چہرے پر پھیل رہی تھیں۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے معصومیت کا پیکر وہ لڑکی اس کے دل میں ایک کلک کر گئی۔ تمہیں پین کلر لینی چاہیے، پر اس سے پہلے کچھ کھا لو۔ وہ سوپ کا باؤل ٹرے سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے ایک نظر سوپ کو اور پھر ایک ہلکی سی نظر اس کے ہاتھوں کی طرف دوڑائی، جو کہ وہ ہمیشہ کی طرح آپس میں الجھا رہی تھی۔ شکریہ کہتا ہوا اٹھنے کو تھا ہی کہ اس کا دایاں بازو ہلانے پر تھوڑا درد محسوس ہوا۔ عشا نے بڑھ کر اس کے پیچھے تکیہ درست کیا۔ وہ باؤل کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا مگر کھا نہیں سکتا تھا۔ میں کھلا دوں؟ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی ہوئی آخر ہمت جمع کر کے بول ہی پڑی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ تھوڑی نروس تھی۔ وہ اسے تکلف نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ واقعی خود کھا نہیں سکتا تھا۔ بنا کوئی بات کیے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ پکڑے وہ کچھ فاصلے پر براجمان ہوئی۔ پہلا چمچ منہ میں بھرتے ہی سلطان نے زور سے آنکھیں میچ لیں، یوں جیسے کسی نے نمک کا پورا پہاڑ اس کے منہ میں الٹ دیا ہو۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا اور مزید پینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیسا ہے؟ میں نے آج سے پہلے کبھی سوپ نہیں بنایا، پہلی دفعہ بنایا ہے۔ کیسا بنا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، جبکہ مقابل شخص اس کی معصومیت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کافی اچھا ہے، اس نے تعریف کی۔ واقعی اچھا ہے؟ عشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک چمچ وہ پورا باؤل کچھ ہی منٹوں میں ختم کر چکا تھا۔ اسے پین کلر دیکھ کر وہ مطمئن سی ہوتی واپس کچن میں گئی۔ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹتی وہ خوش اور حیران ہو رہی تھی کہ آج کیسے پہلی دفعہ میں کچھ اچھا بن گیا۔ بچا ہوا سوپ فریج میں رکھ دی وہ مسکرا رہی تھی۔ سلطان وہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا، مگر دوائیوں کے زیر اثر
وہ نیم بے ہوشی میں مدہوشی میں جا چکا تھا۔ دوائیوں کا اثر تو بہت تھا، مگر پھر بھی وہ مضبوط شخص مکمل طور پر نیند میں نہیں تھا۔ اسے اپنے اوپر کچھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ بمشکل نیم آنکھیں کھولنے پر وہ اسے اس کے اوپر کمبل ٹھیک درست کرتی نظر آئی۔ رات کچھ زیادہ ہی طویل ہے۔ سونے کی ناکام کوشش میں بار بار سلطان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے کتنی چوٹیں آئیں۔ وہ کہیں اور نہیں گیا۔ اسے یہ جگہ محفوظ لگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی۔ کبھی اٹھتی، کبھی لیٹ جاتی، تو کبھی دروازے سے جھانک کر اسے ایک نظر دیکھ لیتی۔ رات یوں ہی بھٹکم بھٹکی میں گزری۔ فجر کے وقت آخر اس کی آنکھ لگ ہی گئی۔ ایک تیز سورج کی کرن اس کے شفاف چہرے پر مسلسل پڑ رہی تھی۔ وہ کس مسا کر اٹھ بیٹھی۔ ٹائم پر نظر دوڑاتے ہی اس کی نیم کھلی آنکھیں ایک دم پوری پھیل گئیں۔ دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 8:30 بتا رہی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی۔ تھوڑا سا جھک کر اندر دیکھنے پر خالی بیڈ پر نظر پڑتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا، نہ کمرے میں، نہ واش روم میں، نہ کہیں بھی۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اتنی صبح؟ وہ مین ڈور کی طرف آئی، باہر نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی، مگر وہ تو مانو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ عجیب آدمی ہے، قسم سے آندھی کی طرح آتا ہے اور طوفان کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں اسے کبھی سمجھ پاؤں گی یا نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آفس کے لیے تیار ہوتے ہوتے اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ وہ خود کے لیے ناشتہ بنا لیتی۔ وہ ایک نگاہ کچن میں ڈالتی باہر جانے کو تھی کہ اسے کچھ یاد آیا۔ فریج کھول کر رات کا بچا ہوا سوپ گرم کرتے وہ خوش ہوتے سوچ رہی تھی، آخر اس نے پہلی دفعہ بنایا اور اچھا بنا۔ چمچ منہ میں رکھتی ہی پہلی فرصت میں باہر، اللہ اللہ، اتنا زیادہ نمک! وہ تقریباً کھانستے ہوئے پانی تک پہنچی۔ اب اسے اپنے پھوہڑ پن پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے یہ کیسے کھایا ہوگا؟ کیا ٹیسٹ تو کر سکتی تھی نا میں؟ اتنا برا! وہ برا سا منہ بناتے اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کھانے کو اس شخص نے بہت اچھا کہہ کر کھا لیا تھا، اصل میں وہ کتنا بدمزہ تھا۔ مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا وہ اپنے زخم پر لگی پٹی کو کھول رہا تھا۔ زخم کافی گہرا تھا، جو کہ بازو سے لے کر کہنی تک اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی تک پھیلا ہوا تھا۔ سلطان پر حملہ شیان نے اس کے جاسوس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بدلے میں کروایا تھا، مگر وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ اگر سلطان اس حملے سے بچ نکلتا تو وہ آندھی کی طرح ان سب کو اپنے شکنجے میں لے گا۔ خود کو بچاتے ہوئے وہ کب اس کے گھر کے باہر جا پہنچا اسے خود نہیں معلوم ہوا۔ پٹی کھولتے ہوئے زخم پر رکھا ہوا کاٹن بالکل ساتھ چپکا ہوا تھا، جو کہ بنا آئل کے لگایا گیا تھا۔ وہ آئل لگانا بھول گئی تھی، نکمی ڈاکٹر! وہ مسکرایا۔